وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا اور قوم سمود کی جو ہٹ دھرمیاں تھیں یا قوم سمود کے جو انکار تھے اور ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کا ہم نے ذکر کیا۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ جو کہ تورات کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے: ابراہیم خلیل اللہ بن طارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفقشاز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ چونکہ تورات اور تاریخ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ ہے اور قرآن مجید کے اندر اس کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتلایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ تو اس وجہ سے علماء انساب کا اس بارے میں دو رائے علماء انساب کی سامنے آئی ہیں، مفسرین کی دو رائیں سامنے آئی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں نام آزر اور طارخ یہ دونوں ایک شخصیت کے نام ہیں۔ طارخ یہ علم اسمی ہے اور آزر یہ علم وصفی ہے، یعنی وصفی کہہ لیں یا اس کو عرفی کہہ لیں۔ چونکہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ آزر کا معنی ہے بتوں کی پوجا کرنا، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی بتوں کی پوجا کرنے میں عروج پر تھے اور بتوں کو تراشنے کا بھی کام کرتے تھے، یہ وصف ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، تو اس وجہ سے ان کا نام آزر پڑ گیا، یعنی ان کا عرفی نام آزر پڑ گیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بعض حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آزر جو ہے یہ ایک بت کا نام ہے، اور یہ چونکہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ اس بت کی پوجا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو آزر کہا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت مجاہد کی روایت کے اندر بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا جہاں یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اس کی تفسیر انہوں نے اس طرح فرمائی کہ أَتَتَّخِذُ آزَرَ إِلَٰهًا، کیا تم آزر کو معبود سمجھتے ہو؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا جو ہے نا نام بت کا نام تھا جس کی آزر پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک قول اس بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا۔ ان کے والد طارخ تھے اور چچا چونکہ آزر تھے، اور آزر چچا کے اوپر والد کا اطلاق ہو جاتا ہے، اس وجہ سے قرآن مجید کے اندر چچا کو والد کہا گیا ہے، ابی کہا گیا ہے۔ تو یہ جو دو یا تین اقوال ہیں، ان دو یا تین اقوال کے اعتبار سے آزر کو قرآن مجید کے اندر ابی سے بدل نہیں بنا سکتے۔
اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، آزر کو ابراہیم سے بدل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آزر یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا حقیقی نام نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا وصفی نام تھا، یا دوسرا جس طرح جو ہے نا عرفی جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے جو حقانیت ذکر کی ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سارے تکلفات لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو لفظ ذکر کیا ہے آزر کا، اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اپنی تعویلات کر کے، اور بائبل اور جو ہے نا علماء انساب کے قیاسات کو اور تخمینوں کو سامنے رکھ کے اس کو مجازی معنی پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یعنی اس کا جو معنی تھا وہ یہ تھا کہ آزر یہ بت کے اندر، بت پرستی کے اندر جو عشق کے درجے میں، محبت کے درجے میں پہنچا ہوا ہو تو وہ اس کو آزر کہتے تھے۔ تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ان کے اندر بت پرستی بہت زیادہ تھی، عشق کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی، یہ غلوب کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کو آزر کہا جاتا تھا۔ یعنی ان وجوہات کی بنا پر بھی اگر آزر کہا جائے، یا اس وجہ کی بنا پر بھی آزر کہا جائے کہ وہ چونکہ جس بت کی یہ پوجا کرتے تھے اس کو آزر کہتے تھے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ لفظ حقیقی معنی میں ہو اور ان دو وجوہات کی بنا پر بھی اگر وہ نام رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ قدیم اقوام جو تھی، جو بت پرست ہوتے تھے، وہ اپنی اولادوں کے نام اپنے بتوں کے نام سے رکھتے تھے۔ تو یہ چونکہ ان کو اپنے بتوں کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہوتا تھا، بتوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ ان کے نام، اپنی اولاد کے نام اپنے بتوں کے نام سے رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بھی بتوں کی پوجا کے اندر غلوب کرنے کی وجہ سے بھی آزر کہا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید کی اس صراحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا نام آزر تھا۔ طارق یا تو اس کا معنی تھا، یا پھر یہ ہے کہ طارق یہ کوئی وصفی نام تھا، عالمی نام جو ہے وہ آزر تھا، یہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ باقی جو لوگ اس کا الٹ کہتے ہیں وہ فقط تورات کو سامنے رکھ کے یا پھر جو ہے نا علماء کے اقوال کو سامنے رکھ کے، یہ درست نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے۔ قرآن مجید نے جو صراحت ذکر کی ہے اسی صراحت کو لے کر ہم یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آج اتنا ہے، کل اس سے آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ